آج آپ کو ایک کمال کا تحفہ بھی دے کر جاؤں مشکلات کے سلوشن کے لیے، جو آپ کے گھروں میں برکت لائے گا، آپ کے گھروں میں فرشتوں کو لے کر آئے گا، آپ کے گھروں میں زندگی میں سکون کو لے کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ میں سرکار فرماتے وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو محاسبہ نہ کرے۔ مولانا یہ محاسبہ کیا ہے؟ یہ سمجھیے ایک الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، ہاں جی، ایک سمجھیے اسکیننگ سٹی اسکین مشین ہے، ایک سمجھیے بلڈ ٹیسٹ ہے، لیکن نفس کی بیماریوں کے لیے کیا کرے؟ یعنی اپنے ہر عمل سے پہلے سوچو، اپنے ہر عمل کے بارے میں سوچو، یہ جملہ جو میں نے کہا کس لیے کہا، یہ بات جو میں نے کی کس لیے کی، یہ کام جو میں نے کیا کس لیے کی۔ آسان کر دوں، میں مجلس میں کس لیے آیا؟ کیا عشق مولا حسین میں آیا یا اعلان ہوا تھا کہ مجلس کے بعد حلیم ملے گا؟ یہ اپنا موٹیویشن تلاش کرو، یہ محاسبہ، خود اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ کیسے؟ پہلے تلاش کرو، آج میں مجلس میں کیوں آیا؟ آج میں نئے کپڑے پہن کے کیوں آیا؟ آج میں استری کروا کے کیوں آیا؟ آج میں کنگھی کر کے کیوں آیا؟ آج میں فلاں عطر لگا کے کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ اسلام نے کہا کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، یا اس لیے کہ اچھا بن کے نکلو باہر کوئی لڑکی مجھے دیکھ کے پسند کر لے؟ موٹیویشن کیا تھا؟ میں مجلس میں کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ مولا کی مجلس سنوں، یا کسی دوست نے کہا تھا تھوڑی مجلس بھی سن لیں گے اور ساتھ میں بعد میں جا کے برگر کھا لیں گے، پیزا کھا لیں گے؟ اپنے موٹیویشنز دیکھو، آپ کے ہر عمل کا۔ گھر میں بچے نے بابا کو گلاس پانی دیا، کس لیے؟ کیا اس لیے کہ بابا محبت کرنا باپ سے، خدمت کرنا باپ کی اسلام کا حکم ہے، یا اس لیے کہ بابا سے کوئی 100-200 روپیہ پیسہ لینا تھا؟ ہاں جی، یہ میں نے فلاں آدمی کو سلام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ علی ہے، یعنی اس لیے کہ جنرل صاحب ہے۔ میں نے فلاں مولانا کو سلام کیا اس لیے کہ عالم دین ہے، یا اس لیے کہ بڑا مشہور عالم دین ہے۔ اپنے ہر عمل کو سوچو کہ میرے اس عمل کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ کیا موٹیویشن خدا ہے؟ کیا یہ عمل میں نے خدا کی خاطر کیا؟ کیا یہ عمل میں نے نبی کی خاطر کیا؟ کیا یہ عمل میں نے مولا علی کی خوشی میں کیا، یا یہ عمل کسی اور موٹیویشن کی بنیاد پہ تھا؟ اب جب انسان محاسبہ کرے گا کس طرح سے ہم نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں، اور کچھ نفس کی بیماری کی طرف اشارہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ نفس کی، بدن کی بیماری کا بھی یہی حال ہے۔ بدن کی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا انگلینڈ میں، کہا مولانا یہ جو شوگر ڈائیگنوز ہوتی ہے نا، شوگر کی بیماری، یہ اس دن جس دن ڈائیگنوز ہوئی اس دن اسے شوگر نہیں ہوئی، کئی سال پہلے سے شوگر کا آغاز ہو چکا ہے، اس دن اس کا ڈائیگنوز ہوا۔ اسی طرح ہارٹ کی بیماری، جس دن آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس دن آپ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہوتے، پہلے سے شروع ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ غور نہیں کرتے، آپ فکر نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہیں۔ جب سوچتے نہیں ہیں تو جیسے میں نے کہا ہمارے بھائی سوچتے نہیں ہیں، پہلے خلیفے کا دشمن برا، دوسرے خلیفے کا دشمن برا، تیسرے خلیفے کا دشمن برا، چوتھے خلیفے کا دشمن اچھا۔ جب سوچتے نہیں ہیں تو ایسے کہتے ہیں، لیکن جب سوچیں گے کہیں گے بھائی چاروں خلیفے ان کے خلیفے، ہمارے نہیں، ان کے چاروں خلیفے، بھائی اللہ کے رسول کے خلیفے ہیں تو بھائی چاروں خلیفوں کا دشمن برا ہونا چاہیے، یہ چوتھے خلیفے پہ آپ ڈبل اسٹینڈرڈ گیم کیوں کھیلتے ہیں؟ یہ جب سوچے گا تو کہے گا بھائی یہ تو ظلم ہے، یہ تو خلاف عقل ہے، لیکن اب سوچے گا نہیں تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب نفس کی بیماریوں کو پیدا کرنے کے لیے، نفس کی بیماریوں کو تلاش کرنے کے لیے، نفس کی بیماریوں کا علاج بعد میں ہوگا، پہلے آپ اپنے نفس کی بیماری کو ڈائیگنوز کریں گے۔ جب نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کر لیں گے تب آپ علاج کر سکیں گے، لیکن ڈائیگنوز کرنے کے لیے سوچنا ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا اس میں موٹیویشن کیا تھی۔ اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ دو قسم کے محاسبے، ایک محاسبہ ابتدا میں اور ایک محاسبہ آخر میں، جسے کیلکولیشن کہتے ہیں۔ تو اب یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروسیس بتائیں گے کہ کس طرح نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں اور کس طرح نفس کی بیماریوں کا علاج کریں، اور آپ کو نشانیاں بتائیں گے۔ کئی نفس کی بیماری ہمارے اندر ہوتی ہے، جیسے میں نے جسم کی بتائی، شوگر ہو گئے، ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، یہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ اب نفس کی بیماری میں کئی لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تھا، منسٹر بننے کے لیے دوبارہ الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ کوئی تمہیں ووٹ نہیں دے گا کیونکہ تو بڑا تکبر والا انسان ہے، متکبر انسان ہے۔ اس نے کہا میں لوگوں کو آ کے کنونس کرتا ہوں کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے۔ اب یہ آ گیا لوگوں کو کنونس کرنے۔ اس نے کہا لوگوں اگر مجھ میں تکبر ہوتا تو کیا میں تم جیسے 2% کے لوگوں کے ووٹ لیتا؟ اب اندر تکبر ہے لیکن اسے پتہ نہیں چل رہا۔ ایک بیچارہ آفس میں کام کرتا تھا، اس کی زبان بہت گندی تھی، سب کی بےزتی کرتا تھا، سب کو گالی گلوچ دیتا تھا۔ اس کی شکایت اوپر آفیسر پہ ہو گئی۔ آفیسر نے بلایا، کہا کہ سنا ہے تم کسٹمرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو۔
اس نے کہا نہیں سر میں بدتمیزی نہیں کرتا. آپ بتائیے کس کمبخت نے کہا کہ میں بدتمیزی کرتا ہوں؟ اب یہ بولتے ہوئے بدتمیزی کر رہا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا. کئی لوگوں میں تکبر ہوتا ہے, ریا کی بیماری ہوتی ہے, عجب ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, انہیں پتہ نہیں چلتا. میں نے کیا کہا, ہسپتال مجلس ڈاکٹر حسین ہے, ڈاکٹر کون ہے؟ مولا حسین اور اہل بیت ہے. اہل بیت ہمیں بتائیں گے لوگوں اگر تم میں یہ نشانی ہے یعنی تم میں تکبر ہے, اگر تم میں یہ نشانی ہے یعنی تم میں ریاکاری ہے, اگر تم میں یہ نشانی ہے یعنی تم میں حسد ہے, اس نشانی کو مٹا دو تاکہ حسد مٹ جائے. اب آئیے آج آپ کو ایک کمال کا تحفہ بھی دے کر جاؤں مشکلات کے سلوشن کے لیے. بلند ترین صلوات. اب دیکھیں نفس کی بیماریاں ہر ایک کے اندر ہے. آپ جتنے بیٹھے کوئی معصوم نہیں. نفس کی بیماریوں کو پہلے ڈائگنوز کریں گے پھر علاج کریں گے, وہ ایک الگ پروسیس ہے, آپ کو بتائیں گے. لیکن نفس کی بیماریوں کے علاج کے لیے جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ کیا ہے؟ توسل با اہل بیت. آپ کو کینسر ہوتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت سے فقیری کرتے ہیں کہ مولا میرے جسم میں کینسر ہو گیا. غیبت بھی ایک کینسر ہے, حسد بھی ایک کینسر ہے, تکبر بھی ایک کینسر ہے. جیسے مولا رضا کے مولا حسین کے حرم میں جا کے کہتے ہیں مولا کینسر ہو گیا شفا دیجئے, ویسے اگر ڈائیگنوز ہو گیا نا کہ تم میں تکبر ہے, مولا کے حرم جاؤ بولو مولا مجھ میں تکبر کا کینسر ہے نجات دیجئے. مولا سے فقیری کریں, مولا سے توسل کریں. اب مولا سے توسل کرنے کا ایک بہترین آج آپ کو نسخہ, بہترین ہدیہ, ہر روز انشاءاللہ آپ کو ہم ایک نسخہ بھی دیا کریں. آج کے وقت قلیل ہے, کوشش کرو کل سے ایک جسم کی بیماری کا علاج بھی ایسا دیسی نسخہ آپ کو دے کر جائے طب اسلامی میں سے کہ انشاءاللہ دوائی کے بغیر آپ کے بلڈ پریشر کا علاج ہو جائے, آپ کے ہارٹ کی بیماری کا علاج ہو جائے. اچھا ہے کہ مومن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آگاہ رہے. اب دیکھیے کمال کا تحفہ, امام سے توسل, امام سے مدد مانگے. ہمارے 12ویں سرکار ہمارے زمانے کے امام ہیں, ان سے مدد مانگے. مولا سے توسل کریں, مولا کو کہیں مولا آپ ہمارے زمانے کے امام ہیں, ہم آپ کے زمانے کے آپ کے نوکر و غلام ہیں. نفس کی بیماریوں نے ہم پہ حملہ کر لیا ہے, ہم آج تک آگاہ بھی نہیں تھے, آنکھیں بند تھی, اب آنکھیں ایک مولوی صاحب نے کھول دی ہے. مولا مدد فرمائیے, مولا ہمیں ان بیماریوں سے نجات دیجئے. اب مولا سے کنیکشن کے لیے آپ کو ایک بہترین نسخہ, جتنے مومن آج بیٹھے ہیں کہ 40 دن تک ہر روز امام سے توسل کرنا ہے نا, فقیری کرنی ہے. فقیری کے لیے آپ نے کچھ محنت کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دوں, بھائی کوئی بیچارہ دیہات سے آتا ہے, گاؤں سے آتا ہے, کسی سیٹ صاحب سے کسی افسر سے ملنے کے لیے, تو کیا کرتا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا وہ انڈے لے کے آتا ہے, دیسی انڈے, دیسی مکھن لے کے آتا ہے, دیسی گھی لے کے آتا ہے, اصلی شہد لے کے آتا ہے, چھوٹی شہد لے کے آتا ہے. کیوں؟ آ کے اس افسر کو کیا تحفہ دیتا ہے کہ افسر صاحب ہمارا خیال کیجیے گا. اب امام سے آپ نے مدد مانگنی ہے, امام تو ویسے ہی مدد کر رہے ہیں, لیکن پہلے آپ نے امام کو تحفہ بھی دینا ہے, اپنی وفاداری بھی ثابت کرنی ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ کا عاشق ہوں. اب 40 دن آپ نے ایک عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ امام کو تحفہ دینا ہے. کیا تحفہ دینا ہے؟ انڈے نہیں دینے, مکھن نہیں دینا, دیسی مکھن نہیں دینا, یہ چھوٹی شہد نہیں دینی. آپ نے کیا دینا ہے؟ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرنا ہے. 500 مرتبہ صلوات 40 دن تک. اور یہ صلوات ایک بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ایک شخص تھا, اللہ کے رسول کا زمانہ تھا, اس پہ تہمت لگ گئی کہ اس نے ایک اونٹ چوری کیا ہے. اللہ کے رسول کے پاس اس کو بھی لے کر آئے, اونٹ کو بھی لے کر آئے. اونٹ بول پڑا یا رسول خدا یہ میرا چور نہیں, کوئی اور میرا چور ہے. اونٹ کہاں بولتا ہے؟ اللہ کے رسول تو جانتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا یہ اونٹ تیری حمایت میں کیوں بول پڑا؟ کہا یا رسول خدا جب مجھ پہ تہمت لگی نا کہ میں نے چوری کیا ہے, مجھے معلوم تھا میں چور نہیں ہوں, بے گناہ ہوں, لیکن ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ نہیں تھا. میں نے آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھی, صلوات کی برکت سے مجھے مشکل سے نجات مل گئی. اب یہ صلوات بہت بڑا معجزہ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. صلوات کمال کا نسخہ ہے. امام رضا کا زمانہ تھا, ایک جوان آتا ہے, ایک گھوڑا لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں مولا یہ گھوڑا بڑا تیز گھوڑا ہے, کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا, بڑا شر گھوڑا ہے, جو بھی اس کے پیٹھ پہ بیٹھتا ہے اسے گرا دیتا ہے. آپ مولا اس پہ بیٹھیے, اسے رام کیجئے, اسے نرم کیجئے. اب جیسے مولا جانے لگے ایک جوان آ گیا, اس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں. لوگ حیران, امام کو ہم بٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہ کون غیر معصوم انسان. امام نے کہا چلو جا بیٹھ جا. جیسے جوان گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑا نرم ہو گیا.
سدھر گیا، اب کسی کو نہیں گراتا تھا، اب رام ہو گیا. امام تو جانتے تھے. امام نے پوچھا تم نے کیا کیا، کیسے گھوڑے کو تم نے رام کیا؟ کہتا ہے مولا میں نے رسول خدا پہ اور ان کی آل پہ، آپ پہ اور آپ کی آل پہ 100 مرتبہ صلوات پڑھی تو یہ گھوڑا رام ہو گیا. اگر نفس کو شکست دینا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر نفس کو شکست دینی ہے، اندر کا جو یہ گھوڑا ہے نا نفس امارہ، اس کو شکست دینے کے لیے صلوات بہترین نسخہ. صلوات کے بہت فائدے، میں نے صرف 2 کی طرف اشارہ کیا. اب میں کہہ کے چلا جاؤں تو آپ میں سے کوئی عمل ہی نہیں کرے گا. میں تو جانتا ہوں نا مومنوں کو. اب جتنے مومن یہاں بیٹھے ہیں، آپ تمام مومنین سے 40 دن کا میں وعدہ لینا چاہتا ہوں. اور مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. حدیث ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے. اب جو مومن، جوان، بوڑھا، بچہ جو وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو یوسف زہرا کو ہدیہ کرے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. کیا یہ تو سارے مجمع نے ہاتھ اٹھایا. اچھا اب کل بھی آپ نے مجلس میں آنا ہے. ہاں پھر میں کل پوچھوں گا جس نے آج 500 صلوات پڑھی وہ ہاتھ اٹھائے. ہاں جی وہ کلاس میں جب ٹیچر ہوم ورک دیتا ہے دوسرے دن پوچھتا بھی ہے کہ ہوم ورک کیا کہ نہیں. تو ہماری مجالس کا سلسلہ وہی اسکول اور کالج والا ہے کہ آپ سے کل پوچھا جائے گا. ایک مومن نے کہا مولانا صاحب آپ کی مجلس میں کوئی پہلے دن غلطی سے آ جائے دوسرے دن نہیں آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ وعدہ لیتے ہیں، وہ تکلفاً سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن دوسرے دن صلوات پڑھی ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ شرما کے آتے ہی نہیں ہے. نہیں انشاءاللہ اگر نہ بھی پڑھی ہو آئیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو پھر موٹیویٹ کریں گے کہ آپ صلوات پڑھ لیں. لیکن ذرا تھوڑی دیر سوچیں. ایک مومن مجھے ملا 4 سال اب وہ ہر روز 500 صلوات پڑھتا ہے. 4 سال. میں نے کہا کس چیز نے تمہیں صلوات پہ 4 سال تک باقی رکھا؟ اس نے کہا مولانا آپ نے کہا تھا 40 دن مولا کو ہدیہ دو، ہر روز 500 صلوات. میں نے جب صلوات پڑھی اس کی برکات دیکھی، میں نے کہا بس یہی؟ کہا میں نے بہت فائدے دیکھے. میں نے کہا کیا بس یہی؟ کہا میری مشکلات ختم ہو گئی. میں نے کہا کیا بس یہی؟ کہا مولانا ایک اور بات بھی ہے، اصل بات یہ ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولانا جب میں مولا امام زمانہ کو ہدیہ دیتا ہوں نا مجھے سکون ملتا ہے یہ سوچ کے میں ناچیز، میں کچھ بھی نہیں، میں ایک چھوٹا سا نقطہ اس پوری کائنات میں اور کائنات کے عظیم ترین انسان امام زمانہ کو ہدیہ دے رہا ہوں. ذرا یہ تصور کیجئے اب جو آپ امام کو تحفہ دے رہے ہیں کتنا بڑا آپ کو موقع مل رہا ہے. آپ اور ہم کون ہیں؟ پوری کائنات 18,000 عالموں میں ہمارا عالم ایک چھوٹا سا نقطہ. پھر ہمارے عالم میں پھر آ کے دیکھیے ہماری دنیا چھوٹا سا نقطہ. پھر ہماری دنیا میں ہمارا بر اعظم چھوٹا سا نقطہ. پھر ہمارے بر اعظم میں پاکستان چھوٹا سا نقطہ. پاکستان میں پنجاب چھوٹا سا نقطہ. پنجاب میں پنڈی چھوٹا سا نقطہ. پھر اس میں بحریہ چھوٹا سا. جب آپ پوری کائنات میں دیکھیں گے نا یہ نقطے چھوٹے ہوتے رہیں گے. پھر آپ کا گھر چھوٹا نقطہ. پھر آپ ایک نقطہ ذرہ جو 18,000 عالموں میں نظر بھی نہیں آتا. ایک نقطے کو 1000 بار ٹکڑے کرو اور زیادہ تب جا کے آپ اور ہم بنتے ہیں. اور امام زمانہ کون ہے؟ پوری کائنات کا امام، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ریپریزنٹیٹیو. اب ہم ہدیہ دے رہے ہیں امام زمانہ کو، یعنی میں ایک ذرہ لیکن کائنات کے مولا کو تحفہ دے رہا ہوں. تو انسان کو مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا اور یہ صلوات ختم نہیں ہوگی بلکہ پوری زندگی پڑھتا رہے گا. انشاءاللہ کل جو مومنین آج آئے ہیں کوشش کریں یہ صلوات انشاءاللہ 500 مرتبہ پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کر کے اور گھر جا کے اپنی خواتین سے وعدہ لیجیے گا. کیونکہ میرے سامنے تو آپ نے وعدہ کر لیا، اپنی بیگمات کو، بیٹیوں کو، ان سے بھی وعدہ لیجیے گا کہ ہر روز 500 صلوات پڑھیں. ان کو آپ کوئی لالچ بھی دے دیجیے گا کہ 40 دن صلوات پڑھوگی تو تمہیں یہ گفٹ دلا دوں گا، وہ گفٹ دلا دوں گا، تاکہ اس گفٹ کے بہانے انشاءاللہ وہ صلوات پڑھیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ خواتین گفٹ کے بغیر آپ سے زیادہ صلوات پڑھیں گی. ان کی یہ خوبی ہے کہ عمل کے میدان میں مردوں سے اکثر وہ آگے نظر آتی ہیں. لیکن گھر میں کوشش کیجیے بچیاں، بچے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پورا خاندان صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ ضرور پڑھیں وعجل فرجہم. کیوں؟ کیونکہ صلوات اگر فضائل کا جملہ ہے، وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے.
محمد وعجل فرجهم.